روشنیوں میں نہایا، پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکا یہ جہاں پیغام دے رہا تھا، ایک نئی خوشیوں بھرے سال کا، ایسا سال جس میں امیدوں کے روشن دیے اندھیری راہوں میں اجالا پھیلا دیں گے، مرجھائے چہرے پھر سے کھل اٹھیں گے۔ مگر میرے لیے تو یہ سال اب بے معنی ہے، نہ اس میں میرے لیے کوئی خوشی ہوگی اور نہ ہی کامرانی۔ تاحیات اب ہر آنے والا سال ایک جیسا رہے گا، اندھیروں سے بھرا، اور ان اندھیروں کا شکوہ کسی انسان سے تو میں کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی اپنے والدین سے اور نہ ہی کسی عزیز اور دوست سے، کیونکہ یہ اندھیرے تو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر میں لکھ لیے ہیں۔ 2 سال پہلے میں بھی انسان تھا، لیکن میں نے اب خود کو اور اپنے نصیب کو پتھر بنا لیا ہے، ایسا پتھر جو زمانے کی ٹھوکروں پر ہے۔ میرا قصہ سنیے، عبرت کا سامان ہے ہر اس نوجوان کے لیے جو نئے سال کی آمد پر جوش کے مارے پاگل ہو جاتا ہے۔ نیو ایئر نائٹ جوں جوں قریب آتی ہے، ہر نوجوان کے دل و دماغ پر دیوانگی سی سوار ہو جاتی ہے کہ نیا سال یوں منایا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ یادگار بن جائے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جہاں ہر ضرورت کے لیے ترسنا پڑتا تھا، ایڑیاں رگڑنی پڑتی تھیں، پھر کہیں جا کر انتھک مشقت کے بعد وہ ضرورت پوری ہوا کرتی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بڑی منتوں کے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ بہنوں کی تو میں جان تھا، یہاں کوئی فرمائش اپنی توتلی زبان میں کی، وہاں وہ بیچاریاں میری خواہش کی تکمیل میں جھک جاتیں۔ ان بیچاریوں کو تو اپنا آپ بھول جاتا اور میری فکر پڑ جاتی کہ بس کسی طرح چھوٹے کی ننھی منھی خواہشیں پوری کر دیں۔ میری طبیعت میں بے حسی پیدا ہوتی جا رہی تھی، میں اب ایسا درخت بننے لگا جس میں نہ کوئی پھول تھا اور نہ ہی پھل، بس کانٹے ہی کانٹے تھے، جس میں ہر کسی کے لیے تکلیف تھی۔ نہیں کھانی مجھے روز روز دال، میں گوشت کے لیے بھوک ہڑتال کر دیتا۔ مجھے نہیں پینا یہ گندا سا لال شربت، میں اعلیٰ مشروبات کے اشتہار جگہ جگہ دیکھتا تو خود بھی پیاسا رہتا اور گھر والوں کو بھی تنگنی کا ناچ نچا دیتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میرے نخرے بھی بڑھتے جا رہے تھے، اگر میرا مطالبہ پورا ہو جاتا تو ٹھیک، ورنہ میں خود ہی میں اس حد تک چلا جاتا کہ خود کو کمرے میں بند کر دیتا، کئی کئی دن بھوکا رہتا، اپنے آپ کو زخمی کرتا، بلیڈ یا تیز دھار چھری سے خود کو اذیت دیتا اور ماں بہنوں کو دکھ پہنچاتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی مجھے رحم نہیں آتا تھا۔ جب تک چھوٹا تھا ابو نے میرے چونچلے اور ناز نخرے برداشت کیے، لیکن جب بڑا ہوا تو میری عادات اور طور طریقوں پر اعتراض ہونے لگا۔ وہ ہر بات پر مجھے ٹوکتے، میری ہر غلط حرکت اور بری عادت پر میرا سختی سے احتساب لیا جاتا کہ میں کتنا وقت تعلیم میں اور کتنا وقت آوارہ گردی کرتا ہوں۔ اس سب کا حساب کڑے انداز میں کیا جاتا تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا۔ ویسے بھی ہم بیٹے بڑے خبیث فطرت کے مالک ہوتے ہیں، احسان فراموش، خود سر، خود غرض اور اپنی ہی ذات کے پجاری۔ جب تک ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا رہے، ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں، اس وقت تک ہمارا دماغ ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے ہی ماں باپ نے حکم خلافی کی، ہم وہیں ان کے باپ بن جاتے ہیں، انہیں آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، جیسے کہ ہم ان سے نہیں بلکہ وہ ہم سے مانگ کر کھاتے ہیں۔ ہم ان کے محتاج نہیں بلکہ وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، اس لیے وہ ہمارے سامنے دب کر رہیں اور اپنی خیر منائیں، جبکہ اصل میں تو ہم بیٹے وہ دیمک زدہ لکڑی ہوتے ہیں جو نہ اپنے کسی کام کی اور نہ ہی دوسروں کے کسی کام آ سکے، مگر پھر بھی ہمیں اپنے مرد ہونے پر غرور ہوتا ہے۔ اکلوتے ہونے کا احساس اور گھمنڈ تو ہمارا ذہنی توازن ہی الٹ دیتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی باتوں سے یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری اس مختصر سی سلطنت کے ہونے والے وارث اور ولی عہد ہم ہیں، تمہارا مستقبل اور بڑھاپا ہمارا محتاج ہے، اس لیے ہماری سیوا دل کھول کر کی جائے۔ ابا مجھے کھری کھری سناتے تو میرا دل و دماغ پاگل ہو جاتا کہ میں تو ان کی جان ہی لے لوں اور اپنے راستے کا پتھر ہٹا دوں اور پھر دل کھول کر منمانی کروں، اپنی زندگی انجوائے کروں، ماں بہنوں پر جی بھر کر حکمرانی کروں۔ لیکن یہ محض ایک خواب تھا جس کی تعبیر کچھ نہ تھی۔ جوانی کے نشے میں چور مجھ بدبخت کو یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ ماں باپ کا سایہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں نے 3rd ڈویژن میں رو دھو کر ایف اے کر لیا، ویسے بھی تعلیم میں میری دلچسپی کا جو عالم تھا ایسا ہی رزلٹ آنا تھا۔ بجائے کہ میں نادم ہوتا، میری تو اکڑ کا یہ عالم تھا کہ سینہ پھلا کر پھرنے لگا کہ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، میں نے ایف اے پاس کر لیا ہے۔ گھر والے چاہتے تھے کہ میں گریجویشن تو کم از کم کرتا تاکہ کسی معقول ملازمت کا حقدار بن سکتا،
مگر مجھے اس کی کوئی تمنا نہیں تھی، اور ویسے بھی میری تمنا کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق بھی کیا پڑتا تھا؟ اتنے گھٹیا نمبروں پر مجھے گریجویٹ کالج میں داخلہ ملنا ہی کہاں تھا؟ ابو کی کوششوں سے میں ان کے ساتھ فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ تنخواہ بھی پرکشش تھی اور ماحول بھی آرام دہ تھا۔ میں جو بھی کماتا گھر والوں کو کچھ نہ دیتا، بلکہ سب کچھ عیاشیوں میں اڑا دیتا۔ ابو اکثر امی سے جھگڑتے، اب تو تمہارا بیٹا بھی کمانے لگا ہے، اس سے خرچے کے پیسے لینا تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا حق ہے۔ لفظ حق سن کر میرا دماغ کسی بکھرے بھیڑیے جیسا ہونے لگتا۔ مجھ جیسے مطلبی بیٹوں کی بڑی گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ حق کا لفظ صرف اپنے لیے اچھا لگتا ہے کہ کس چکر میں آپ لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں۔ آپ سب ابو کی ذمہ داری ہیں، میری نہیں۔ اگر ابو سے اتنی بیٹیوں کا بوجھ نہیں برداشت ہوتا تو سوچ سمجھ کر پیدا کرنی تھی۔ بد زبانی اور بد لحاظی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا میں ہر احساس سے عاری ہو جاتا، بھول جاتا کہ میں اتنی بکواس اپنے باپ کے بارے میں کر رہا ہوں، اس باپ کے بارے میں جس نے 20 سال صرف مجھ پر خرچ ہی خرچ کیا ہے، بغیر کسی مطالبے کے۔ اور یہ زہر میں ان بہنوں کے بارے میں نکال رہا ہوں جو مجھ خود غرض کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے رات بھر بیٹھ کر سلائی کرتیں اور میرے لیے پیسے جوڑتی تھیں، اور صلے میں کچھ مانگتی بھی نہیں تھیں۔ میری کوری کراری باتوں پر ماں بہنیں تو چپ سادھ لیتیں، مگر ابو بالکل میرا لحاظ نہ کرتے۔ کس نے کہا تھا اتنی فوج بڑھانے کو؟ ایک روز میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلا رہا تھا کہ ابو کی برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے ڈنڈا پکڑا اور دھوبی کے کتے کی طرح مجھے پیٹ ڈالا۔ بیچ میں کوئی مجھے بچانے آتا تو ابو اس کو بھی دھکیل دیتے۔ شاید میری نافرمانیاں بچپن سے سہ کر اب وہ تھک چکے تھے۔ اس دن وہ شاید مجھے گھر سے بھی باہر نکال دیتے اگر ماں اپنی ممتا کا واسطہ دے کر ان کے پیروں میں نہ گر جاتی۔ یہ مار میں نے اس وقت تو برداشت کر لی، مگر دل میں اس بات کو بھلا نہ سکا۔ میرے دل میں اپنے باپ کے لیے انتقام کا جوالا مکھی بھڑک اٹھا۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو بھی ایسی مار ماروں۔ ہاتھ سے تو میں ایسا کر نہ سکا، مگر میری ایک حرکت ان کے لیے دردناک مار ہی ثابت ہوئی۔ اپنے خرچوں کو پورا کرنے اور عیاشیوں میں اڑانے کے لیے میں نے فیکٹری میں ہیر پھیر شروع کر دی۔ میں نے 2-3 لڑکوں کے ساتھ مل کر غبن کا پلان بنایا اور اچھی خاصی رقم فیکٹری کے اکاؤنٹ سے ایسے نکلوائی کہ سارا الزام ابو کے سر آ گیا۔ وہ جو ساری زندگی ایمانداری سے کام کرتے رہے تھے، ان پر فراڈ کا کیس بن گیا۔ پوری فیکٹری ان پر تھو تھو کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اس ہوشیاری سے کیا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو سکا۔ جہاں ابو کے سائن کی ضرورت پڑی وہاں بھی میں نے کمال مہارت سے فریضہ سر انجام دیا کہ کوئی اصل چور کو نہ پکڑ سکے۔ ہر نظر میں ابو کے لیے نفرت تھی۔ جناب آپ کا بیٹا یہ حرکت کرتا تو وجہ سمجھ میں آتی کہ جوانی میں انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں، مگر آپ نے اس عمر میں ایسا کیا۔ میں دل کھول کر کہہ کے لگاتا۔ ابو کا جھکا ہوا سر میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ ابو اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکے، ہر بات ان کے خلاف تھی۔ فیکٹری والے تو ابو پر کیس بنوانے والے تھے، مگر موت نے یہ نوبت ہی نہ آنے دی۔ ابو کو ٹینشن سے دل کا دورہ پڑا اور اپنا کیس اللہ کے حوالے کر کے وہ منو مٹی تلے چلے گئے۔ مجھے سارے قصے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ ماں اور بہنوں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میری آنکھ میں ایک آنسو نہ تھا۔ میں نے ابو سے اس روز کی مار کا بدلہ لے لیا تھا، جو غلطی انہوں نے منتوں مرادوں سے مجھے مانگ کر کی تھی نا، اس کی یہ سزا تو بنتی تھی کہ ان کی زندگی چھین لی جاتی۔ میں اپنے باپ کا قاتل تھا، مگر مجھے اپنے کسی فعل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ غبن کی ہوئی رقم کو میں نے دونوں ہاتھوں سے اڑایا۔ شراب نوشی کرنا، حسن و شباب کے مزے لوٹنا میرے محبوب مشغلے بن گئے تھے۔ اسی دوران امی بہنوں کی شادی کے لیے مجھ سے کچھ رقم مانگتیں تو میری حالت خزانے پر کنڈلی مار کر بیٹھے اژدہے جیسے ہو جاتی، جو خزانے کو ہاتھ لگانے والے کو ڈس کر کالا پیلا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کبھی کوئی بہن میری خود غرضی اور بے حسی پر مجھے آئینہ دکھاتی تو میں بغیر کسی لحاظ کے انہیں بری طرح سے مارتا کہ اگلی بار وہ میرے منہ لگنے سے پناہ مانگتیں۔ وہ مار جو میں اپنے باپ کی برداشت نہ کر پایا تھا، جس نے مجھے زہریلا ناگ بنا دیا تھا، میں اپنی بہنوں کو آرام سے مار لیا کرتا تھا اور کسی میں جرت نہ تھی کہ میرا ہاتھ روک سکتا۔ امی نے قرضے مانگ کر تینوں بیٹیوں کا فرض ادا کر دیا، مگر مجھے ذرا حیا نہ آئی۔ میں نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی، کیونکہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا آپ ہی کا فرض بنتا ہے امی۔ اگر یہ سب میری اولاد ہوتی تو تب میں ان کی فکر کرتا۔
امی میرے جواب پر دکھی ہو کر مجھے کوسنے لگتیں۔ وسیم تجھے اللہ پوچھے گا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے کوستی مگر میں ذرا نہ ڈرتا۔ مجھے ان کی بد دعا سے کوئی خوف نہ آتا تھا اور نہ ہی اپنے رب کے قہر سے۔ حرام میرے منہ کو لگ چکا تھا، عورت میری کمزوری بنی تو حرام کاری میری عادت بن گئی۔ اپنے ان تمام تماشوں کو پورا کرنے کے لیے فیکٹری والوں کو میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ اب میں اس کام میں اتنا طاق ہو چکا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہوتا تھا۔ لوٹی ہوئی رقم اپنی عیاشیوں میں اڑاتا، سینئرز کی عزت نہ کرنا، جونیئرز پہ خواہ مخواہ کا روب ڈالنا، بد اخلاقی کرنا، جھوٹ بولنا۔ فیکٹری میں سبھی میری بد اخلاقی سے تنگ تھے، مگر مجھے تو اپنے خونی رشتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ غیروں کی بھلا میں کیا کرتا؟ گھر والے اپنی ضرورتوں کے لیے سدا ترستے رہے مگر مجھے رحم نہ آیا۔ فیکٹری والوں کے لاکھوں روپے پر ہاتھ صاف کر کے میں نے نئے ماڈل کی شاندار بائک خرید لی۔ بائک خریدنے پر مجھے وہ شوق بھی ہو گیا جو میری عمر کے ہر آوارہ گرد لڑکے کو ہو جاتا ہے، ون ویلنگ کا شوق۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر بائک چلا کر راہگیروں کی نظر سے توصیف حاصل کرنے کا جنون۔ میں شہر کی کشادہ سڑکوں پر دیوانوں کی طرح نت نئے طریقوں سے بائک چلاتا، الٹے سیدھے کرتب دکھا کر خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا کہ ذرا سی بے احتیاطی مجھے عمر بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے، میری جان جا سکتی ہے۔ مگر ون ویلنگ کرنے والا کوئی آوارہ چھچورا یہ باتیں سوچتا ہی کب ہے؟ اگر ماں بہنیں اس خطرناک کھیل کی نوعیت سمجھانے کی مجھے کوشش کرتیں تو میں کہتا زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ اب اس کو بھی انجوائے نہ کروں تو کیا اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دوں، خود کو ترسا کر وقت سے پہلے قبر میں جا کر لیٹ جاؤں؟ دن بدن میرے ٹھاٹھ بڑھنے لگے تو میرے کولیگ، جن میں سے اکثر نہایت ایماندار تھے، ان کو میری حرکات مشکوک لگنے لگیں۔ 10-12 ہزار کی تنخواہ میں میری اس درجے کی شان و شوکت انہیں کھٹکنے لگی تو انہوں نے مجھ پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میری انکوائری نہایت خاموشی سے اور رازداری سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، جب انسان کی شامت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ سکے، اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ سن نہ سکے۔ اس دوران امی بیمار ہو گئیں۔ ظاہر ہے ایسی مائیں بیمار ہو ہی جاتی ہیں جن کی بے حس اور مردہ ضمیر اولاد اپنی عیاشیوں میں مگن اپنی ذات پر کمائی دونوں ہاتھ سے لٹا رہے ہوں۔ میری بے حسی دیکھتے ہوئے میری بڑی شادی شدہ بہن مجھ سے بری طرح سے لڑ پڑی۔ اس نے مجھے میری بے حسی اور سنگ دلی آئینے میں دکھائی تو میں کسی جنگلی خونی بکرے کی طرح پاگل ہو گیا اور ٹکر مار کر اس آئینے کو ہی چکنا چور کر دیا۔ امی ایسی اولاد کے لیے آپ ہزاروں مزاروں پر جا کر چراغ جلا کر منتیں مانا کرتی تھیں، ایسی سنگ دل اور نافرمان اولاد سے تو بہتر تھا کہ آپ کو کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا اور نہ ہی ہمارا کوئی بھائی۔ ایسی بدکار اولاد جو صرف ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ میری بہن نے جو کچھ کہا تھا 100% سچ تھا، مگر سچ کس کو برداشت ہوتا ہے؟ مجھے بھی سچ کسی زوردار تھپڑ کی طرح لگا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو بے دردی سے پیٹ ڈالا، اور وہ بھی اس بھیانک طریقے سے کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تو اس پر کافی خرچہ آیا۔ امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ کچھ پیسے تو دے دو۔ کتنی مجبور تھی نا وہ ماں جو اپنی زخمی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے اس شخص سے مانگ رہی تھی جس نے اسے اس حال پر پہنچایا تھا۔ وسیم، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، رحم کر اپنی بہن پر، وہ مر جائے گی۔ وہ بدنصیب ماں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کر روتی رہی، مگر میرے دل کے پتھر پر یہ آنسو سوراخ نہ کر سکے اور پھر وہ مر گئی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ سچ مچ مر گئی۔ میری وہ بہن جو مجھے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی، میں نے اسے مار دیا۔ میری وہ بہن جو میرے نخرے اٹھاتی تھی اور میری وجہ سے ابو سے ڈانٹ کھاتی تھی، میں نے اسے مار دیا۔ ابو کے بعد میں نے اپنے گھر کے ایک اور فرد کی جان لے لی، مگر مجھے اس کا ذرا برابر بھی افسوس نہ تھا۔ پولیس تفتیش کرنے آئی کہ موت طبعی ہے یا پھر کوئی انسان ذمہ دار ہے، تو اس وقت بھی میری ماں نے مجھے پولیس کی تفتیش سے بچا لیا، کیونکہ وہ ایک اولاد کھو چکی تھی، دوسری کھونے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ ماں نے مجھے تفتیش سے بچانے کے لیے اپنی سہیلی کے ہاں دوسرے شہر بھجوا دیا۔ اس دوران مجھے خبر ملی کہ فیکٹری مالکان کو میرے خلاف غبن کے بہت سے ثبوت مل چکے ہیں اور وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میرا روح پوش ہونا ہی بہتر تھا۔ جاتے ہوئے بھی میں اچھی خاصی رقم 15-20 لاکھ پر ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ کچھ عرصے پولیس میری تلاش میں رہی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔
ایک کے بعد ایک صدمے نے امی کو دل کا مریض بنایا تو میری غیر شادی شدہ بہن نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ میرے پاس پیسے علاج کے لیے تھے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ پتہ بھی ہے آج کل بے روزگار ہوں، کہاں سے علاج کے پیسے دوں؟ وہ میرا انکار سن کر خوب چیخی چلائی، روئی دھوئی۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے نا، چاہے علاج کراؤ یا نہ کراؤ۔ کون سا علاج معالجے سے ہم امی کو بچا لیں گے؟ ہاں، اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے، آپ خود بھی کمانا شروع کر دو۔ وہ میری خبیث سوچ اور غلیظ ذہنیت سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب؟ کیسے کماؤں؟ مطلب یہ کہ آپ جیسی خوبصورت لڑکی اگر کال گرل بن جائے تو راتوں رات لاکھوں کما سکتی ہے۔ کروائیں اپنے حسن کو کیش اور پوری سخاوت کے ساتھ امی کے علاج پر پیسہ خرچ کریں۔ انتہا تھی یہ ایک بیٹے کی بے حسی کی، بھائی کی بغیرتی کی، مگر میں وہ انتہا چھو گیا تھا۔ میں اس لمحے انسان نہیں جانور بن چکا تھا، اور جانور بھی وہ جو سب جانوروں میں بے حیا اور بے شرم سمجھا جاتا ہے۔ میں خنزیر بن گیا جو اپنی جوان بہن کو خود کال گرل بننے کا مفت مشورہ دے رہا تھا۔ مناسب علاج نہ ملنے کی وجہ سے امی بھی دنیا سے چلی گئیں۔ مجھے نہ افسوس کے ازدہے نے ڈسا اور نہ ہی پچھتاوے کے بچھو نے ڈنگ مارے کہ میں ان کی میت کو کندھا دینے ہی چلا جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں گیا تو پولیس مجھے دھر لے گی۔ مجھے روح پوش ہوئے سال گزر گیا، میں اس قید سے اب عاجز آ چکا تھا۔ میں ایک بار پھر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ دسمبر کی آخری دم توڑتی شامیں میرے اندر پھر سے جینے کی امنگیں پیدا کر رہی تھیں۔ میں نئے سال کی ابتدا شاندار طریقے سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ میرے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے کئی پلان تھے کہ غبن کے پیسوں سے ذاتی کاروبار شروع کر لوں گا، زندگی میں پھر سے مزے ہی مزے آ جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں دوستوں کے ساتھ شاندار یادگار انداز میں نیو ایئر نائٹ منانا چاہتا تھا۔ یک بستہ دسمبر کی آخری راتوں میں دوستوں کے ہمراہ شہر کی کشادہ سڑکوں پر ہم جنونی انداز میں بائک دوڑا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش نے سڑکوں کی پھسلن میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم حلق سے بے ہنگم کہکے اور بے ڈھنگی آوازیں نکال کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہیپی نیو ایئر! اور پھر زوردار چیخیں سڑکوں کی رونق بڑھانے لگیں۔ ایک دو جگہ ہم سب دوستوں نے ٹریفک کے اصولوں کو بھی توڑا۔ اتنے دنوں بعد قید خانے سے کھلی فضا میں آیا تھا، میری تو خوشی بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے جوشیلے انداز میں بائک کا اگلا ٹائر تھوڑا سا اٹھایا تو میری دیکھا دیکھی میرے دوستوں نے بھی میری تقلید کی۔ بعض راہ گیروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، بعض ناگواری سے گھور رہے تھے۔ لڑکیوں کے نشیلے نینوں میں ہمارے لیے توصیف نظر آئی تو بے خودی بڑھنے لگی۔ اب میں بائک کو نئے نئے طریقوں سے چلانے لگا، کبھی اٹھاتے ہوئے کبھی موڑتے ہوئے کرتب دکھانے لگا۔ یار وسیم، ذرا سنبھل کر، سڑکوں پر پھسلن بہت ہے، اب بس کر دے۔ میرے دوستوں نے میرا جنون دیکھ کر مجھے کہا، اوئے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے بھائی کو؟ ون ویلنگ کا چیمپئن ہوں میں نے شیخی دکھاتے ہوئے مزید کرتب دکھانے شروع کیے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اگلا قدم، اگلا پل اسے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ میں نے جوش میں اگلا ٹائر اتنا زیادہ اٹھا لیا کہ زمین کے بہت ہی قریب تھا۔ ہیرو ہیرو کچھ منچلوں کی آوازوں نے میرے جوش کو آگ لگائی تو جنون کے شعلے پوری شدت سے بھڑکنے لگے۔ بالکل ایسے ہی شعلے میری بائک کے پچھلے ٹائر سے بھی نکلے، جو مجھے تو نہ دکھائی دیے مگر میرے دوستوں کی چیخو پکار بلند ہوئی، وسیم بائک روک دے ورنہ مرے گا تو! میرا دوست چلایا۔ انسان کی جب شامت سر پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کان آنکھ سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ گڑ گڑ کی زوردار آواز کے ساتھ میری بائک کے پچھلے ٹائر میں سے شعلے بلند ہوئے تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر میرا کنٹرول بائک پر سے ختم کیا تو طوفانی کنٹرول کے ساتھ میری بائک سڑک پر گر کر رگڑتی چلی گئی، اور ساتھ ہی میں بھی بہت بری طرح سے زمین پر رگڑ کھاتا ہوا گرتا چلا گیا۔ میرا وجود فٹ پاتھ کے ساتھ فٹ بال کی طرح ٹکرایا اور میرے کانوں نے دھماکے کے ساتھ بائک کے پرخچے اڑنے کی آواز سنی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ ابھی ابھی پہلی قیامت ٹوٹی تھی کہ دوسری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ آئل ٹینکر میری ٹانگوں کو کچلتا ہوا تیزی سے نکل گیا اور پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فرعون کی فرعونیت کا انجام ہو گیا تھا۔ ون ویلنگ کے شوق نے مجھے عمر بھر کی معذوری دے دی تھی۔ میری کمر کے مہرے ٹوٹے اور آئل ٹینکر نے میری ٹانگوں سے بھی مجھے محروم کر ڈالا۔ میرا بایاں بازو بھی ٹوٹ گیا۔ بس اگر کچھ سلامت رہا تو میری آنکھیں، میرا دماغ اور میرا دایاں ہاتھ۔ قدرت نے مجھے عبرت کا نمونہ بنا ڈالا تھا۔ لوگوں کو خود پر رحم کھاتا ہوا دیکھتا ہوں، حالانکہ میں رحم کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی دیکھتا ہوں،
قدرت نے میرا ہاتھ سلامت رکھا تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اپنا جرم لکھوں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرا دماغ سلامت رکھا تاکہ میں پچھتاؤں اور دردناک عذاب سے گزروں۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں کو فراموش کر کے میں جو ایک نئے سال، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے چلا تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا کہ اب میری زندگی کا اختتام لکھ دیا گیا ہے۔ میں دنیا والوں کی نظر میں تو زندہ رہوں گا، مگر میری اندر سے موت واقع ہو چکی ہے۔ اپنے اتنے پیارے اور مخلص رشتوں کے ساتھ ظلم اور بے حسی کر کے مجھ جیسے نوجوان اگر خوشیوں کی تمنا کرتے ہیں تو وہ محض خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم خوشیوں کے آغاز کا پلان کرتے رہ جاتے ہیں اور تقدیر ہمارے نصیب میں دکھوں کا آغاز لکھ دیتی ہے، اور پھر کوئی آنے والا سال نہ ہی نیا ہوتا ہے اور نہ ہی خوشیوں بھرا۔